چاروں، یہ کعبہ چار دیواری کو کعبہ کہتے ہیں۔ اس کی دیواریں برابر برابر نہیں ہیں، کچھ دیواروں میں فرق ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کم و بیش 8 یا 9 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ 8 یا اب تک کا کعبہ کم و بیش 8 یا 9 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، اور کعبہ سب سے پہلے جو تعمیر ہوا ہے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ سب سے پہلا کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تو اس کے نشانات رہ گئے تھے، پھر اس کو دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تعمیر ابراہیم یہ دوسری مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور انہوں نے فرشتوں کی بنیاد پر یا حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیری نشانات کی بنیاد پر تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قبیلہ بنو جرہم نے اس کو بعد میں اور اس کے حوالے سے مرمت کی، اس کی تزئین کی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت قریش نے تعمیر کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری دور میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا، اسی طریقے سے تعمیرات ہوتی رہی، اور اب جو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہے وہ ایک ترکی جو بادشاہ ہے یہ ان کی تعمیر ہے، ورنہ کم و بیش کم زیادہ کے معاملات ہوتے رہے، مرمتیں ہوتی رہی، تو یہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ یہ جو دیواریں ہیں اس کو کعبہ نہیں کہتے، بلکہ کعبہ زمین کے اصل اس حصے کا نام ہے جو زمین کا بالکل بیچ سینٹر ہے، اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یہ دیواریں تو صرف ایک نشان ہے، دیواریں ایک نشان ہے، اسی لیے کعبے کی دیواریں تو چند فٹ کی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لوگ جو نماز پڑھتے تو کعبے کی طرف رک کر کی پڑھتے، نماز تو دیوار نہیں ہے لیکن وہ فضا میں نماز پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ دیواروں کا نام کعبہ نہیں، یہ نشان کعبہ ہے۔ اصل کعبہ جو ہے وہ زمین کے اس خطے کا نام ہے جو نیچے 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 تحت الثری تک اور اوپر 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 عرش اعظم تک وہ پورا کعبہ ہی ہے۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ کبھی کعبے کی دیواریں ٹوٹ بھی جائے تو بھی مسلمان جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرف رک کر کے پڑھیں گے، کیونکہ کعبے کی دیواروں کا نام کعبہ نہیں بلکہ زمین کے اس ٹکڑے کا نام کعبہ ہے جو بالکل بیس سینٹر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں ہیں۔ 4 دیواروں میں یہ پہلا کونا ہے نشانی کے لیے، جس کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کونے کے اندر، اس کونے کو رکن کہتے ہیں۔ کعبے کے جو چاروں کونے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں۔ رکن کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا سب مل کے، کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا کونا ہے جس میں حجر اسود لگا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ رکن اسود اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے، اور یہ کونا سب سے افضل ترین کونا ہے، اور یہ حجر اسود والے کونے کو رکن اسود کہتے ہیں، اور اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں۔ اس کو رکن ہندی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی طرف ہمارا ملک ہندوستان ہے، اس لیے اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ہندوستان والے جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ سب سے افضل کونا ہے جدھر حجر اسود لگا ہوا ہے، یعنی ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ جو ہے وہ اسی کونے کی طرف ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، الحمدللہ علی احسانی۔ تو یہ رکن اسود ہے۔ اب یہ رکن اسود جو ہے اس کے جو دائیں طرف ہے، اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اس کو رکن عراقی اس لیے کہتے ہیں، دائیں طرف اس کے طرف وہ ملک عراق ہے۔ پھر اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس طرف ملک شام ہے، اور اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں اس لیے کہ اس طرف ملک یمن ہے۔ یہ 4 کونے ہو گئے۔ اب ان 4 کونوں میں جو رکن اسود ہے، رکن اسود سے لے کر اس کی جو دائیں طرف ہے ایک دروازہ ہے، دروازہ جو سونے کا ہے، اس کو باب الکعبہ کہتے ہیں۔ کعبے کا دروازہ، اس طریقے سے دروازہ ہوگا، یہ باب الکعبہ۔ اور پھر یہ کعبے کا دروازہ اور رکن اسود، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، دیوار، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم مطلب چمٹنے کی جگہ، یہاں جا کر سینہ لگانا ہوتا ہے اور ہاتھ ملنے ہوتے ہیں، دعائیں کرنی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حرم میں جبریل کو دیکھتا ہوں تو اکثر جبریل کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ جبریل یہاں سینہ چمٹا کر کہہ رہے ہیں یا واجدو
یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمت علیہ، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ مجھ سے کبھی چھیننا مت۔ اکثر جبریل کو میں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، which means سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس، ماؤنٹنز، ٹریز۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی سٹارز اور پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن، ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے، آج سے 400 سال پہلے، گیلیلیو جو ایک اٹالین سائنٹسٹ ہے، اس نے 2 لینزز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا۔ اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے، اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں کھربوں سٹارز کی طرح ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گیلیکسی اربوں سٹارز سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ایسے اربوں کھربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول۔ Have a supermassive black hole at their center. اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، نے پوری گیلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گیلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گیلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹرز ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کی سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلانٹ، سٹارز، گیلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح پلانٹ سورج کے گرد گھومتا ہے اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹس، پلانٹس، سٹارز، گیلیکسیز اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن Research Center, based in Cairo, published the results of Professor Hussein Kamel's research, which found a fact that Mecca is the center of the earth. In his research,